جناب ڈاکو کون ہے، جابر کون ہے، کیا آپ نہیں جانتے؟ رہی بات ہماری، ہم نے تو سرے راہ دل جلا کے رکھ دیا، دیا نہیں دل جلا کے رکھ دیا۔ اتنا ہی ہو سکتا تھا بھائی کہ یہ ظلم کرتے اور ہم ان کے ظلم کے سامنے کھڑے رہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی اخیر تک ظلم لگایا، یہ سب ملے ہوئے ہیں۔ اب یہ الیکشن آیا ہے، سب آپ کو نظر آ رہے ہیں ایسے، جب کھانے کی باری آئے گی تو سب ایسے ہو جائے۔ ان کا یہ حساب ہے کہ یہ نظر ایسے آتے ہیں الیکشن کے ٹائم۔ آج کیسے افسوس کی باتیں ہیں کہ جس کی مرہون منت اور جس کے ووٹوں سے نواز شریف وزیر اعظم بنا، شہباز شریف وزیر اعظم بنا، آج بلاول ان کے خلاف تقریریں کر رہا ہے۔ کیسے افسوس کی بات ہے یار، کیسے افسوس کی بات ہے۔ اور قوم کو وہ ہمارے شاہ صاحب نے کہا بھولو سمجھتے ہیں، یہ بھولو نہیں ہے۔ اور آج کل چارپائیاں کندھوں پر ہیں اور کفن گاڑیوں میں رکھے ہوئے ہیں اور جناب فاتحہ پڑھنے کے لیے گاڑیاں دوڑ رہی ہیں۔ میں قوم سے کہتا ہوں آپ کے پاس فاتحہ پڑھنے آئے تو آپ انہیں کہیں ہماری فاتحہ ہو چکی، ہم نے آپ کی فاتحہ پڑھ دی ہے۔ آپ اتنا تو کہیں یار، دیکھیں اس ظلم کے نظام میں ہمارے یہ کارکنان، یہ جو لوگ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، ان میں ملک ابراہیم سندھیلا صاحب ہیں اور سید بلال مکی صاحب ہیں اور جتنے بھی ہمارے دوست ہیں جنہوں نے نئے آنے والے دوستوں کو جگہ دی ہے کہ آپ الیکشن لڑیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم اپنی ذات کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، اپنی نشو و نما اور اپنی نمود کے لیے الیکشن لڑ رہے ہوتے تو کبھی نئے دوستوں کو جگہ نہ دیتے۔ ہم کسی مشن کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم کسی نظریے کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم اس ظلم اور جبر کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ ہم پوری قوم سے کہتے ہیں اگر آپ بھی ظالموں کے خلاف ہیں تو آؤ ہمارا ساتھ دو۔ ہم وہ بھی نہیں ہیں کہ ایک پولیس کا ڈالا دیکھے تو ہمارا جذبہ اتر جائے اور ایک جناب 4 دن کی جیل آئے تو ہمارا جذبہ اتر جائے۔ اسی نے کہنے کڑی پا کے بھی لگ جائے۔ میں نعرہ ان سے لگواؤں گا اور نعرہ بتاؤں گا ابھی یا تالی اور نعرے میں فرق کیا ہے، ہم نعرہ کیوں لگواتے ہیں میں بھی بتاؤں گا آپ کو۔ بہت اچھی بات ہے قوم تالیاں مارتی ہے، لیکن میں بتاؤں گا کہ اب تالیوں کا وقت گزر چکا ہے۔ اس کی وجہ ہم نے کہا کڑی پا کے بھی لبیک، ٹھیک ہے جی، ایک گل ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کڑیاں لگیاں ہاتھ چکیا کہ نہیں چکیا؟ اسی کیا کڑی پا کے بھی لبیک، کھانے جا کے بھی لبیک، ڈالے چ بہ کے بھی لبیک، یہ سارے کام اسی کر کے آیا۔ پرچہ کٹا کے بھی لبیک، اور شیڈول لوا کے بھی لبیک، پارٹی قلم عدم کرا کے بھی لبیک، ہر تیر ظلم گولی جناب تیزاب ہیلی کاپٹر کو گولیاں کھا کے بھی لبیک۔ ہن سارے دوست آ گئے، انہوں نے کیا ہے مطلب جناب کیا ہو جائے اے دوست ہو جائے اے جناب، اے سارے دوست آئے، اے نو صاحب آئے، اے پروفیسر صاحب آئے، اے ملک عبداللہ صاحب آئے، اے ڈاکٹر آصف صاحب آئے، اے راؤ عاطف صاحب آئے۔ انہاں سارے نے کیا کہ اسی بھی لبیک، جیسے کہ اسی پیچھے تسی اگے ہو کے لبیک لبیک۔ یہ بات ہی نہیں ہے یار، ہم سیٹوں کے لیے آئے ہیں۔ سیٹیں ہوتی تو خدا کی قسم جیل میں مجھے جو آفر ہوئی تھی میں آپ کو بتاؤں تو آپ کہیں گے اس نے کیوں نہیں لی؟ ایک وجہ سے نہیں لی کہ مر جائیں گے، ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کہنے والا حسینی اپنے آپ کو کہے اور کہے کہ میں حسینی ہوں اور پھر کہے کہ جی مجھے کچھ دے دو۔ نہ نہ نہ، وہ حسینی نہیں ہو سکتا۔ صرف اتنی بات بتائیں کہ ہم حسینی ہیں یا یزیدی؟ سارے بتائیں ہم سارے حسینی ہیں کہ یزیدی ہیں؟ سارے حسینی ہیں بھائی۔ نون والا بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں، پی ٹی آئی والا بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں، پیپلز پارٹی والا بھی کہتا ہے میں حسینی ہوں، یہی بات ہے۔ مجھے یہ بتاؤ جب ہم سارے حسینی ہیں تو مجھے یہ بتاؤ کہ امام علی مقام امام حسین یزید کے مقابلے میں کیوں آئے تھے؟ سوال ہے میرا آپ سب سے، پوری قوم سے سوال ہے کہ حسین امام علی مقام امام حسین کیوں آئے یزید کے مقابلے میں؟ صرف اس لیے میں چیزیں بتاتا ہوں کہ یزید ظالم تھا،
یزید چابر تھا، یزید لوگوں کا حق کھاتا تھا، یزید سود کھاتا تھا، یزید رشوت لیتا تھا، یزید عورتیں نچواتا تھا، یزید جناب قوم کا مال ہڑپ کرتا تھا، غریبوں کی زمینوں پر قبضے کرتا تھا، دین کے خلاف تھا، قرآن کے خلاف تھا، اسلام کے خلاف تھا. یہی بات ہے یزید کے اندر. پکی بات ہے. اس سے واسطے امام حسین آئے کوئی بننے کا روڑا تھا نہیں سی. بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں نا، امام علی مقام امام حسین یزید کے مقابلے میں آئے اور ہم اپنے آپ کو سارے شاہ صاحب کھڑے ہو جائے، شاہ جی کھڑے ہو جائے جناب، سارے ہم اپنے آپ کو حسینی کہیں، سارے حسینی کہیں، اور یزید کے مقابلے میں امام علی مقام امام حسین اس لیے آئے کہ جناب یہ ظالم ہے، جابر ہے، اور ہم ہیں حسینی. تو یزید کہے حسین ہاتھ دے، حسین کہے سرداد ناداد داستان. حسین امام علی مقام کہے تو ظالم ہے، جابر ہے، صفاق ہے، قوم کا مال کھانے والا ہے، تجھے میں سر دے سکتا ہوں، ہاتھ نہیں دے سکتا. تو حسینی چوروں کو ووٹ دے گا، حسینی ظالموں کے ساتھ چلے گا، حسینی جابروں کے ساتھ چلے گا، حسینی ڈاکوؤں کے ساتھ چلے گا، قوم کے سودا کرنے والوں کے ساتھ چلے گا، قوم کو بیچنے والوں کے ساتھ چلے گا، قوم کی بیٹیاں فروخت کرنے والوں کے ساتھ چلے گا، قوم کا مال لوٹ کے کھانے والوں کے ساتھ چلے گا. حسینی اس کے ساتھ چلے گا. آگے چلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی اساں تساں چلیے نا جی تے جی وہ اے فلاں صاحب پتہ نہیں مینوں نہیں پتہ تے ہن کیڑے بدماش ہیں، مہاراج جڑے بھی ہیں ساڑی جُتی دے لوگ تے سانو اس دا بھال نہیں. کیا بات ایسا ساری بدماشیاں ویکھ آیا. رہی جان دی گل تے ایسا رسول اللہ دے نام تے انج رکھی ہوئی ہے. ہاں اے گل ہی کوئی نہیں. لطف سجن دم بدم تے کارے سجن گاہ گاہ، انج بھی سجن بابا تے انج بھی سجن بابا تے روڑے او کوئی اور تیرے بادشاہ نے نانا اسی نسل واسطے نہیں آئے، اسی حسینی کہنے اپنے آپ کو. امام علی مقام نو یزید کہے حسین ہاتھ دے. ہاتھ دا مطلب بیعت ہوندا، ووٹ دا مطلب ایک ہوندا کہ میں اس بندے دے حق وچ فیصلہ کر رہا ہوں. یزید کہے اے حسین میرے ہاتھ وچ ہاتھ دے تاکہ میں حاکم بن جاواں. ظالم ہوندے ہیں، جابر ہوندے ہیں، لوگ مینوں مان لین. حسین آکے سر سر لے ہاتھ نہیں دیندا. یزید آکے میں ظلم کرساں اور میں فلاں کر دے سا، میں اینج کر دے سا. آج کل حسینی جدو گل آوے نا کہتے پرچہ ہو جائے گا، اور میں کہا چلیا تو امام علی مقام امام حسین نہ کیویں ٹرنا سی، ایتھے تو پرچے تو ڈرنا ہوندے تو پانی بھی بند سی. میں سوال کرنا اگے یزید آ کے ہاتھ دے حسین، امام علی مقام آ کے ہاتھ نہیں دے سکتا. اس آقا میں ظلم کرسا، امام نے فرمایا میں 72 دے سکتا، ہاتھ نہیں دے سکتا. ہن مینوں اے دسو کہ حسین ظالم نہ چلے تے تساں این سارے پیپر ہوتے جڑے نشان ہوندے نا انہاں چوں ویکھنا ظالم کیڑا کیڑا، انہاں چوں ویکھنا جابر کیڑا کیڑا، انہاں چوں ویکھنا قوم دا سودا کرن والا کیڑا کیڑا، قوم دا مال لوٹ کے کھان والا کیڑا کیڑا، سود دین والا کیڑا کیڑا، رشوت دین والا کیڑا کیڑا، اپنے نوں پالن والا اور اپنے خاندان نوں پال کے غریباں دا مال کھوان والا. اے سی نے یزید وچ بیٹھ کے جو اپنے نوں پالدا سی اور غریباں نوں ماردا سی. اے ویکھنا انہاں چوں سارا کیڑا کیڑا. اکھاں بند کرنیاں، پرچی ہاتھ وچ لینی اور یہ سوچنا کہ میری ایک پرچی دی وجہ نال پتہ نہیں کتنی عزتاں نے نام ہو جان گیا، پتہ نہیں کتنے غریباں نوں دبا دیتا جائے گا، پتہ نہیں کتنے دا ناجائز انکاؤنٹر کر دیتا جائے گا، پتہ نہیں کتنے نوں تھانے جا کے ذلیل کیتا جائے گا، پتہ نہیں کتنے دی زمیناں تے قبضے ہو جان گے، کتنے دے موقع بند ہو جان گے، کتنے دا چولہا بند ہو جائے گا، کتنے دی عزتاں نے نام ہو جان گیا. این پرچی چکنی، ایک باری اکھ بند کرنی، سوچنا کہ میں کرن کی لگا. اور جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پیر صاحب جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب روح سے کہتے ہو لبیک یا حسینہ، پھر سینے سے یزیدوں کا ڈر کیوں نہیں جاتا؟ جب کہتے ہو کہ اسوہ شبیر پہ ہو قائم، دربار میں کیوں جاتے ہو، سر کیوں نہیں جاتا؟ بس اتنی سی بات ہے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ ہم جس نظام کی بات کرتے ہیں وہاں تو ایسے فاروق اعظم مدینہ پاک کی گلیوں میں جائیں، باسات بازار میں جائیں، حضرت عمر جائیں اور جا کر دیکھیں کہ مدینے کے آس پاس منڈی
لگی ہوئی ہے اور اس منڈی میں اونٹ فروخت ہو رہے ہیں. تو حضرت عمر دیکھیں کہ ان میں اونٹ فروخت ہو رہے ہیں. انہوں نے سب اونٹوں کو دیکھا, چند اونٹ دیکھے وہ بڑے مضبوط اور طاقتور تھے. انہوں نے پوچھا یہ اونٹ کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ آپ کے بیٹے عبداللہ بن عمر کے ہیں. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر کو بلاؤ, اس منڈی میں بلاؤ. ابھی عبداللہ بن عمر آئے, کہا عمر عبداللہ یہ بتاؤ یہ اونٹ کس کے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ابا جی یہ میرے اونٹ ہیں. ان گاؤں والوں کے پاس یہ اونٹ میں نے اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ یہ میرے اونٹوں کو پالتے ہیں, پھر ہم منافع آدھا آدھا کر لیتے ہیں. کہا اچھا کہا یہ باقی پورے گاؤں کے اونٹ جو ہیں یہ پتلے ہیں, تیرے اونٹ بڑے جناب صحت مند ہیں, کی وجہ؟ انہوں نے کہا جی یہ خدمت کرتے ہیں. فرمایا خدمت نہیں کرتے, تو حاکم دا بیٹا, تو امیر المومنین دا بیٹا, اس واسطے تیرے اونٹوں کو زیادہ پالتے ہیں کہ تعلقات بڑھ جان گے. یہ اونٹوں ہونے فروخت کر, جتنی یہ کمزور اونٹوں کی قیمت ہے اتنی جیب چ رکھ, باقی بیت المال چمک رہا. بھائی سسٹم تو ایسے سیدھا ہو سکتا ہے, یہ کس نے کہا کہ سسٹم نہیں سیدھا ہو سکتا؟ اقبال کہتا ہے در سلمہ مدائن در افسودہ. اقبال کہتا ہے ذرا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. اقبال کہتا ہے ذرا میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سلاح پر طاؤس و رباب ہے, یہاں طاؤس و رباب پر طاؤس و رباب ہے. یہاں صرف لوٹنے کا کام ہے. پھر کسی جناب جاتی لوگوں یہ آن کے اور آگے کر کے دعا خیر کرو جی. میرے یہ دسو کدی چوراں دی دعا خیر ہوئی ہے؟ بھائی چور کٹھے ہو جاتے ہیں کہ دعا خیر کرو جی راجا ڈاکا مارنا. بھائی یہ تو چورن, یہ تو ڈاکوان, یہ تو قوم دے غاصبن ظالمن, کدی ظالمن دی دعا خیر نہیں ہوئی. تو آگے کر کے دعا خیر کرو. انہوں نے کہا جی اسی دعا خیر کر جڑی ہوئی اے آ کوئی آ کے تانوں کہے کسی دعا خیر کر نہیں ہوئی. تے چوراں دی دعا خیر نہیں ہوندی, چوریاں دی دعا خیر نہیں ہوندی. اگے چل رہے ہیں. حضرت سلمان فارسی یہ مدائن دے گورنر ہیں, یہ مدائن دے بازار, یہ مدائن دے گورنر ہیں. بازار کھڑے اچانک تاجراں دا قافلہ آ گیا اور تاجر آ گئے, مزدور آ گئے. جس طرح ہے بازار ہے, مزدور آ گئے. انہوں نے تاجراں نے جناب سامان لوڈ کیا سارے مزدوراں دے. انہوں نے کہا چلو بے شہر دے. جب کھڑے ہوئے نا, ایک تاجر رہ گیا تو ایک سلمان فارسی رہ گیا. حضرت سلمان فارسی کو پہچان نہ سکے کہ یہ بندہ کون ہے. وہ تاجر کہنے لگا اے جناب وہ بابا جی مزدوری کرنی جی. انہوں نے کہا کرنی. انہوں نے کہا چکر سامان. انہیں آپ کے ادھر بھی سامان لٹکا دیتا, ادھر بھی لٹکا دیتا, سر سے بھی سامان رکھ دیتا اور لے کے کہنے لگا چلو جی اکیلے کو چلیے. جب جا رہے نا آپ, جب مین بازار چ گزرے نا لوگ دکانوں پہ بیٹھے سن. کہ السلام علیکم یا امیر, السلام علیکم یا امیر, السلام علیکم یا امیر. جو تاجر کھڑا ہو گیا, انہوں نے کہا دسو یہ کون ہے جڑا بندہ اکیلے کا پھردا؟ انہوں نے کہا تینوں نہیں پتا ہے مدائن کا گورنر سلمان فارسی ہے. انہوں نے کہا یار سامان ادھر رکھو, پہلے مینوں کلمہ پڑھاؤ اس اسلام کا جس کا گورنر خود مزدور بن کے کام کرتا. بھائی ہمارا دین تو یہ ہے, سروری در دین ما خدمت کری. ہماری نہیں مانتے, مولویوں کی نہیں مانتے, نہ مانتے. ہم علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں, وہ تو مولوی نہیں نا. اقبال کہتا سروری در دین ما خدمت کری, عدل فاروقی و فقر حیدری. اقبال کہتا ساڑھے دین کے اندر جناب حکومت کا تصور ہے, سیاست کا تصور ہے, اور صرف اتنا کہ فاروق اعظم کا عدل ہونا چاہیے کہ حیدر قرار دا فقر ہونا چاہیے, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں. ہوں میرے میں دسو سارا اسلام ایک پاسے رکھ کے, ساری چیزیں ایک پاسے رکھ کے, تسی سارے کے نظریے ایک پاسے رکھ کے, تسی انہاں نوں رکھ دو یار 76 سال ہو گئے انہاں صرف نعرے لائے, اور 5 سال بعد آ کے تہاڈے اگے مینوں افسوس ہوتا جدوں مینوں کوئی آ کے کہتا کہ جناب انہاں یوسیاں وچ پیسے بنٹے تے لوگ سارے ادھر ہو گئے. یار 5 سال تسی روڑا پاندے ہو, جدوں مہنگائی ہوندی, تیل مہنگا ہوے, گیس مہنگی ہوے, گھیو مہنگا ہوے, آٹا مہنگا ہوے, چینی مہنگی ہوے, دال مہنگی ہوے, یہ سارے چور ہیں. میں کہا پرچی تیرے ہاتھ وچ سارے چوروں کو بدلا لے, پرچی تیرے ہاتھ وچ اینا چو ویکھ کیڑا چور نہیں, کیڑا ڈاکو نہیں, کیڑا ظالم نہیں, کیڑا جابر نہیں. وہ کہے تسی کی کرو گے؟ میں کہا اسی جھوٹے وعدے نہیں کرتے, اس واسطے کہ میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا, میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا, میری سنگت بازاری نہیں, میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا, میری سنگت بازاری نہیں, میں تیرے ووٹ دا مل پیسہ نہیں سمجھ آئی, میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا. بھائی میں ایتھے گل سنانا چاہواں نا, میں تانوں 2 گھنٹے ایسی گل سناواں تسی باہر جا کے کہو گے رضوی صاحب, لیکن گل ہے کہ جنہاں جھوٹے وعدے کیتے ہیں, جنہاں کیا روٹی کپڑا مکان وہ بھی لوا لے, جنہاں کیا ترقی دیاں گے وہ بھی لوا لے, سارے بیلی آئے انہاں سارا کچھ الٹا کر دیتا. لیکن اے تانوں کہندے ہیں میں جھوٹے وعدے نہیں کرتا,
بازاری نہیں، میں تیرے ووٹ دا مل پیسہ، میں رضویاں پٹواری نہیں، مداری نہیں. ٹھیک ہے، بس اتنی بات ہے. تسی کھڑے ہو جاؤ. اور دوسری بات ہے کہ کہنے نے تے دھاندلی ہوندی تے اسی یہ کہنے ہیں جی جی انشاءاللہ جناب اتھے سنیا دھاندلی ہوئے گی تے اسی ووٹ جناب الیکشن 3 صورتاں چ لڑ رہے ہیں. ووٹ، نوٹ تے سوٹ. دوبارہ بتا دے، دوبارہ نہیں سمجھ آئی؟ ووٹ قوم کو مانگ رہے ہیں، نوٹ فلیکساں اور جھنڈے لا رہے ہیں. جے اے دوواں وچ دھاندلی ہوئی تے تیجا کم سوٹ والا. ایک طرح شب نہ الیکشن لڑ رہے ہیں. ہاں اقبال کرنا، ہاں ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات. اور ساڈے پروفیسر صاحب کہہ رہے سن کہ فلسفی پاگل ہو کے جانا. اقبال کہتا کہ ہائے ہائے ہائے، کہتا کہ رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ پر حمل کا طلسم، آسان ہو تو کلیمی ہے کارے بے بنیاد. اے رشی جی نا ایک بڑا بڑا فلسفی سی، انہیں برہمنوں کے خلاف فاقے شروع کر دیتے، فاقے کرتے کرتے مر کے بندے تے پتر نہیں بنا. اقبال کہتا آسان ہو تو کلیمی ہے کارے بے بنیاد. جدوں تک موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ ڈنڈا نہیں چکیا نا ادوں تک فرعونیاں منیا نہیں. اساں بھی ڈنڈا چایا ہوا جے فرعون نہیں منتا تو اسی منا کے گل چھڑ گیا نہیں. اور رہی گل جاؤ نکلو باہر. ایک جناب ساڈے امیدوار انہاں اپنے آپ کو پیش کر دیتا. اے جناب ساڈے ملک عبداللہ صاحب نے انہوں نے پیش کر دیتا، لڑیات صاحب نے، اے ڈاکٹر آصف صاحب نے پیش کر دیتا اپنے آپ کو، اے راؤ عادل صاحب نے پیش کر دیتا، ملک سندیلا صاحب نے پیش کر دیتا، جناب عبدالعلی لسکانی صاحب نے پیش کر دیتا اپنے آپ کو، اور سید بلال مکی صاحب نے پیش کر دیتا. ساڈا کم سی میدان چانا اسیاں محسن تے نماز پڑھن تسی آنا. ساڈا کام ہے اذان دینا. اسی اپنے حصے دا ہوکا پورا دے رہے ہیں. کوئی کمی ہے؟ پورے پاکستان جلسے کر رہے ہیں. اس ٹائم نہ لوگ بریانی دی پلیٹ دے آندے نہ نان دے آندے. اس اے لوگ صرف محمد عربی دے نام دے آندے. مینوں اے دسو باہروں لیاندا اور جی آؤ بچا لو نواز شریف، میں کہوں گھروں باہر بھی کڈو، انہوں لیاؤ تے قوم دے وچ کمپین کرو، نکلو باہر. اور دوسرا پہلی او جناب اودی ہن کی گل کریے، وہ تو ویسے ہی گل جی کوئی نہ باہر ہو گیا. اور اس واسطے کہ کوئی کبھی اس کے بارے گل نہیں کرتے. جھلیا سی اس ٹائم گل کی تو گل کے مقابلے گولی مارتا سی. اسی ان کی آنکھیں جھک پا کے کیا ستم کرے ذرا، ہنر آزمائے تیر آزما ہم جگر آزمائے. اسی اس ٹائم کھڑے رہے ہیں. اور رہی بات تسا گھر جا کے سو نہیں جانا، باہر نکلنا، کمپین کرنی، بوا بوا کھڑکانا، اپنے رشتہ داراں کو جانا. انہوں نے کہا چاچا ماما ساری زندگی چودھریاں دے نعرے لائے نو، ہن محمد عربی دا نعرہ لا کے ویکھ. انہوں نے کہا یار چودھریاں کی دیتا جی ساڈا تعلق بڑا سی. میں کہا مینوں 10 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زیادہ تعلق ہے تیرا. بھائی کی گل ہے کہ جناب میرا تعلق بڑا سی خان ملک. اوے 8 باری 6 باری میں سن کے پاگل ہو گیا کہ 6 باری امیدوار اور کرن تو بعد اپنے لوگوں کو اس طرح دبا کے رکھے گا. اٹھو ہوش کرو، کچھ مکرو، ریاست کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. بس بغاوت کرو اس ظلم دے خلاف، انہاں چودھریاں اور وڈیرے دے خلاف. رہی بات یہ تھانے لے کے جان گے کوئی یہ ہو جا تھانہ نہیں جہاں بیگ والے نہ دیکھے ہوئے. اسی اپنے دوستوں کو کہنے ہیں کوئی ایسا تھانہ نہیں جڑا اسی نہ ویکھ آئی ہوئے، کوئی ایسی جیل نہیں جڑی نہ ویکھی ہوئے، کوئی ایسا پھٹا نہیں جڑا نہ ویکھا ہوئے. اسی دا بیڑا آیا پھٹے تے چڑھ کے بھی بیگ دا نعرہ لاواں گے. یہ کہڑی گل ہے؟ اور رہی تالی کی بات، تالی تماشائیاں واسطے ہوندی. میں قوم نو کہنا سیریس ہو جاؤ. اے جدوں کوئی تماشا چھکا چوکا لگدا نا بیٹھ جاؤ. بھی تانوں کی ہویا؟ بیٹھ جاؤ سارے سارے بیٹھ جاؤ. میں ختم کر دیں تقریر. بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. بھائی اے جڑی تالیاں ہوندیاں نا اے ڈرامے تو بعد ہوندیاں. اسی ڈرامہ نہیں لانا آئے، اسی حقیقت واسطے انہاں دے مقابلے چ آئے. جے ڈرامہ لانا ہوندا نا، جے ڈرامہ لانا ہوندا میرے کو جیل چاہتے سن، کہتے سن اچھا آپ باہر جا کے کیا کریں گے؟ میں نے کہا جو میری قوم مجھے کہے گی میں وہ کروں گا. اچھا
اچھا پھر آپ یوں کریں آپ سینیٹر بن جائیں آپ کو ہم اتنی سیٹیں دیتے ہیں. میں نے کہا اقبال کہتا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے. بھائی میں نے کہا میں اپنی قوم کے پاس جاؤں گا قوم مجھے صرف 72 ووٹ دے تب بھی میں فتح یاب ہوں. لیکن اب 72 نہیں بات اب تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں بات چلی گئی ہے. اور یار آپ اپنے نظریے کے ساتھ منسلک ہو جائیں. بس کریں کیا کہ ملا ہے 76 سال میں ان کے باپ داداؤں کے نعرے لگاتے ہیں. ان کو اتنی غیرت اور حیات ہونی چاہیے. جن لوگوں نے ہمارے باپ دادا کے جھنڈے اٹھائے رکھے ہیں ہم ان کو صاف پانی پینے کے لیے تو دے دیں ان کو نالی روڈ تو پکا کر دیں. یار یہ تو حیثیت ہی کچھ نہیں رکھتی. جنہوں نے ہمیشہ وزارتوں کے مشاورتوں کے اور اپنے آپ کو فروخت کیا ہے وہ قابل فروخت تو ہیں قابل قیمت نہیں ہے. اپنے ووٹ کو کسی قیمتی ڈبے میں ڈالیں تاکہ آپ کی عزت کی بھی حفاظت ہو سکے آپ کے مستقبل کی حفاظت بھی ہو سکے. اور آخری بات کر کے جا رہا ہوں عام 45 جنہوں فارم 45 کہنے میں ایک پرزائڈنگ افسر تماشا کرے تو دیکھو کھو کے بھی لے لینا. ساڈا حق ایتھے رکھ. اور میں اپنے تمام امیدواروں سے ایک درخواست چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے پاس آئے ہیں. یہ جو باقی پارٹیاں نا انہوں نے کروڑوں روپے کے ٹکٹ بیچے ہیں. آپ ہمارے پاس آئے ہیں اگر آپ سے کسی ایک بندے نے بھی 1 روپے کی ڈیمانڈ کی ہے تو میں جرمدار ہوں. بتائیں کس نے کی ہے. میں جرمدار ہوں. یار جڑے 10 کروڑ کی ٹکٹاں لے آ کے پھر بینر تے لکھتے ہیں ایماندار قیادت دیانتدار قیادت وہ بھی منہ مکھاڑ دے قابل. 10 کروڑ کی ٹکٹ لے کے آن گے تو 20 کروڑ 25 کروڑ تھوڑے وچوں ہی کٹن گے. ایسے کھڑے ہیں اگر ایک کین پارٹی فنڈ کے نام تے بھی روپیہ لے آتے سی جرمدار. اور لوگ آئے دین وقت کہ یہ پیسے رکھ لیں. میں نے کہا نہیں الیکشن کے بعد ابھی نہیں پارٹی کو دینے الیکشن کے بعد دینا. الیکشن سے پہلے ہم نہیں لیں گے اس لیے کہ ہم تو یہ اپنا نظریہ فروخت کر رہے ہیں. ہماری کوشش ہوگی کہ ہم بہتر سے بہتر امیدوار لے کر آئیں اور ہم نے اپنے لوگوں کی یہ تربیت کی ہے. آپ سے صرف اتنی درخواست کرتے ہیں انشاءاللہ آپ جیتیں گے. ہم جیتنے کے لیے میدان میں آئے ہیں. ہماری آپ سے صرف ایک ڈیمانڈ ہے وہ ابھی پوری کر دیں پوری قوم کے سامنے. اگر بعد میں کریں تو ہمیں جرمدار ٹھہرائیے. یہ سادات بیٹھے ہیں پیرانے عظام بیٹھے ہیں. میں ان کے سامنے آپ سے ایک ڈیمانڈ کرتا ہوں تمام امیدواروں سے اور تمام دوستوں سے کہ جناب آپ کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے. ہم میدان میں کھڑے ہیں. آپ نے 5 سال اس قوم کے درمیان میں رہنا ہے. یہ ہمیں حلف دے دیں آپ اس قوم کے درمیان میں رہیں. ہمیں ملے نہ ملے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. اپنا دروازہ غریب کے لیے بند نہ کریں. اپنا دروازہ مظلوم کے لیے بند نہ کریں. اپنا دروازہ مسکین کے لیے بند نہ کریں. اپنا دروازہ لاوارث کے لیے بند نہ کریں. اللہ آپ کو اس سے زیادہ عزت دے گا. یہ آپ مجھ سے وعدہ کریں. ہم آپ سے نہیں توقع رکھتے. ہم آپ سے کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھتے کہ ہمارا پروٹوکول ہمیں ملے. لیکن مجھ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ 5 سال قوم میں رہیں گے. قوم کے دکھ درد غمی خوشی میں ان کے ساتھ رہیں گے. یہ ہماری میں نے غلط مطالبہ کیا بھائی ان سے نہیں. ٹھیک کیا یا غلط کیا بتائیں آپ. ٹھیک کیا بالکل ٹھیک مطالبہ کیا ہے. آپ نے قوم کے ساتھ رہنا ہے. رہی آپ کی ترجمانی اور آپ کی بات وہ ہم موجود ہیں کہ ظالم کے سالم کہاں متھا لگانا ہے آپ نے صرف بتانا ہے. ہم نے انشاءاللہ لبیک کا نعرہ مارتے ہوئے وہاں پہنچ جانا ہے. اور ہماری تحریک کا منشور اور دستور صرف 4 لفظ ہے کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن. ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. اور خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے. یہ ہم نے دستاریں پہنی ہیں یہ سر رکھے ہوئے ہیں. ہم نے ہر در پر جھکنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے. صرف یہ رب العزت کے در پر جھکتے ہیں بس. اور کسی در ہم نے یہ سر رکھے ہوئے ہیں یہ پگڑیاں رکھی ہوئے ہیں. یہ صرف مالک کائنات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے رکھے ہیں اور کسی در پر جھکنے کے لیے نہیں رکھے ہوئے. ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن. خدا کے آگے سر جھکا کہ سرکشوں کا سر جھکے. قضا ستم زدوں کی ہو ستم زدوں کی ڈھال بن. بس ہم آپ سے یہی توقع رکھتے ہیں. اور میری گلاں نے 2
अपना कार्य मेरा हो। बस इतनी बात है। रही हमारा कोई बंदा आपसे कोई डिमांड करे, गलत डिमांड करे, मैं चौक स्कीम मोड पर रहता हूँ, लाहौर मेरा पता है, कोई बॉडी गार्ड, कोई लंबे चौड़े काम नहीं है, आपका जब दिल करे आप मेरे पास आ जाना, मैं इस बात का जिम्मेदार हूँ। लेकिन आपने कौम के साथ खड़े रहना है, और आप कौम के साथ खड़े होंगे। आप मौलाना रूम को जानते हैं, रूमी को, मौलाना रूम को कौन नहीं जानता। मौलाना रूम ने एक बात लिखी है, मेरे दिल में वो घर कर गई है, मैं जब सोचता हूँ तो मुझे बात याद आ जाती है। मौलाना रूम ने लिखा है कि अल्लाह ताला अपनी मखलूक को कहता है, मेरे बंदे ये जितने जमाने के कमजोर आदमी है ना, ज़ईफ़ है, मिस्कीन है, ये जितने आप कमजोर हैं, कहता है गरीब है, कहता है ये मेरे बंदे हैं। अल्लाह ताला कहता है ये मेरे बंदे हैं। और जो बदमाश है, ताकतवर है, जिन्हें अपनी बिरादरियों पर ज़ौम है, अपने पैसों पर ज़ौम है, अपनी ताकत पर नाज है, अपने जनाब जागीरों पर नाज है, अल्लाह ताला कहता है ऐ मेरे बंदे, इन गरीबों के साथ तू मिल जा, इन ताकतवरों को तेरे पाँव में लाना मेरा काम है। मुझे ये बताएं कि बाबा जी ने क्या बात की है। दुनिया की हर ताकत उनके पाँव में आई कि नहीं आई? आई ना। हाँ, रब अपने बंदे को जाया नहीं होने देता। जहां तक हम होकर आए ना, उसके बाद ये लगता है बंद, लेकिन जहां सब उम्मीदें खत्म हो जाती हैं, अल्लाह का फजल वहां से शुरू होता है। ठीक है। और लोग उम्मीद पर है, हम यकीन पर है। लोग उम्मीद पर हैं, हम यकीन पर हैं कि ये निजाम बदलेगा, ये जुल्म का निजाम गिरेगा, ये मुमताज कादरी के कातिल भागेंगे, ये खत्म नबूवत के डाकू भागेंगे, ये नामुस रिसालत के गद्दार भागेंगे, और मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर आएगा। मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ, ये ठंड हो और रात कितने बज गए अभी? 12 बज गए हैं। अगर किसी में इतना दम है ना, तो यहाँ 100 बंदों के साथ इस रात में जलसा करके दिखाए, हम सियासत छोड़ने के लिए तैयार हैं। भाई मुझे ये बताएं, मैंने आपसे वोट मांगा है, मैंने आपको कहा है सोच समझ कर वोट देना है, आंखें खोल कर वोट देना है, और 5 साल गालियां नहीं निकालनी कि फला चोर है, आज चोरों से बदला ले लो। अब आपने बताना है कि आपने मोर किस पर लगाया। क्रेन पर नहीं पता लगा किस क्या क्या क्रेन पर आवाज नहीं आई भाई, क्रेन पर। और यार ऐसी बातें तो पत्थरों को सुनाओ ना तो वो भी गोजाई करने लग पड़ते हैं। आप बोलते क्यों नहीं, ठंड लगी है तो बोले किस पर आपने मोर लगानी है? क्रेन पर मोर लगानी है। कौन की आवाज है हमें नहीं पता, और नारा आपने क्या लगाना? ऐसे नारा नहीं लगाना, अभी नारा लगाना है ये आवाज अपनी काला तक भी जाए, ये आवाज अडियाला तक भी जाए, ये आवाज जाती उम्र तक भी जाए, ये आवाज